الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب ساتھ میں درود پاک پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم اور تمام مسجد کے خادمان، ٹرسٹیان اور تمام مقتدی حضرات ہیں، یہ احمد آباد میں جمعہ کے موقع پر اس مسجد میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. احمد آباد تو بہت مرتبہ آنا ہوا، لیکن اس اللہ کے گھر میں پہلی مرتبہ آنا ہوا. سب مل کر پہلے نیت کرے، جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر وقت ہے. 1 بجے تقریباً ہم کو بات مکمل کرنا ہے، تو سمجھو کہ یہ کچھ 30-35 منٹ ہمارے پاس ہے. تو اس 30-35 منٹ کا ہم خوب فائدہ اٹھائے، اور اس وقت ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اسے سب سے پہلے نیت کرو کہ ابھی برابر ہم سنیں گے. بولو برابر، ساتھ میں بولو. نمبر 1 برابر سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے. بھائی سننا تو آٹومیٹک ہے کیونکہ کان اللہ نے دیے ہیں تو سنیں گے، لیکن نمبر 2 خاص ہے کہ پریکٹیکلی طور پر ہم عمل کریں گے. اور نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے. بولو اللہ سے معافی مانگ. اور نمبر 4 یقین ہوگا ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. کون کون تیار ہے؟ 4 نیتیں کریں. نمبر 1 سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، اور نمبر 4 یقین ہوگا کہ ہم سب کو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب بھی کوئی دین کی محفل، دین کی مجلس ہو تو قرآن کریم نے فرمایا میرے نیک بندوں کا یہی کام ہوتا ہے، وہ کتنی نیتیں کر لیتے ہیں؟ 4 نیتیں کر لیتے. قرآن کریم میں آپ کو یاد ہو، میرے ساتھ میں پڑھے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے پہلی نیت کرے، بولو سمعنا، ہم کیا کریں گے؟ سنیں گے. وَأَطَعْنَا نمبر 2 ہم عمل کریں گے. نمبر 3 غفرانک ربنا وإلیک المصیر. نمبر 3 یہ نیت کریں گے ہمیں معاف کرنے والا کون؟ اللہ. اور ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا. تو چلو اس وقت ہم لوگ یہاں جمع ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے. ان حالات میں ہم کو کیا کرنا؟ آج کون سا دن؟ جمعہ کا دن. جمعہ کے دن سب سے زیادہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کہو، عالم ربانی کہو، سب نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ و مضجعہ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کے مغرب، یعنی یہ 24 گھنٹہ 24 آورز بس درود پاک پڑھنا. حالانکہ درود پاک بھی پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، نماز بھی وقت پہ پڑھے، سبق بھی پڑھائے، لیکن جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک درود پاک پڑھے. کسی شاگرد نے ان سے پوچھا حضرت آپ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے؟ کہا پتہ نہیں، میں گنتا نہیں میں کتنی مرتبہ درود پڑھتا. تو کہا کہ کچھ اندازہ تو ہوگا. کہا اندازہ یہ ہے کہ 20,000 مرتبہ ہو جاتا ہوگا. 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ؟ 20,000. ہمارے لیے مشکل، صاف بولو نا، ہمارے لیے
مشکل تو ہمارے لیے آسان کام کیا ہے لیکن روز کرنے کا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی کون کون تیار ایک بار ہاتھ اوپر کر دے کہ بولو کریں گے انشاءاللہ. بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ. ہم کو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ان حالات میں جہاں جان کے اوپر لالے ہو، مال کے اوپر حالات ہو، سب سے بڑا بہترین وظیفہ اگر کوئی ہے تو روزانہ بولو کتنی مرتبہ درود پڑھنا؟ 100. اور آپ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھنا کتنا مشکل ہوگا، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا کتنا مشکل ہوگا. نہ میرے پیارے بھائیوں، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو میرے ساتھ میں دیکھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. بس اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتے جائے. کہاں تک؟ 100. درمیان میں کہیں اچھا لگے تو درود ابراہیم پڑھ لے. جو ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں 10 منٹ میں ہمارے 100 درود مکمل ہو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ روزانہ آپ اپنی بیوی کو بھی کہے، اپنے بچوں کو بھی کہے، اپنے اماں ابا کو بھی گھر میں جا کر کہے کہ ہمیں گھر کے اندر اگر راحت چاہیے، برکت چاہیے، مغفرت چاہیے، اور اگر ہمارے گھر میں سکون اور اطمینان چاہیے تو ہمارا گھر کا ہر فرد بشر بولو روزانہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اچھا اب آپ لوگ سبحان اللہ بولو گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ اتنی بات تو طے ہو گئی کہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ. لیکن 100 مرتبہ درود پڑھنے پر ہم کو کیا ملے گا؟ بھائی ہم کو کیا مل گئے؟ ایک ایک جملہ حدیث پاک کا سنتے جانا، سبحان اللہ کہتے جانا. ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ساتھ میں سننا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں اس پر نازل کریں گے. آپ گنتے جانا، ثواب گنتے جانا. یہ تو پہلا ثواب، 1000 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کریں گے. آگے چلے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آجا میرا بندہ آجا. جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. کتنے فائدے ہو گئے. آگے چلے. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. یعنی اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آجا میرا بندہ آجا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ بندی آجا. پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. یعنی اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور اللہ کہیں گے آج میرے پاس آیا تو بھی کلمے کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ گن رہے ہو نا آپ لوگ؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 پڑھیں گے نا روزانہ 100 مرتبہ. ہاں آگے چلے. نمبر 4 ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قیامت میں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، ارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، پہاڑ چورا چورا ہو گیا ہوگا. میرے ساتھ میں پڑھو نا قیامت میں کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے. واذا البحار سجرت یعنی دنیا میں جتنے سمندر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سمندر کے نیچے اللہ نے جہنم کو رکھا ہے. قیامت میں اللہ اعلان کریں گے سمندر کا پانی گھٹ جائے
اور جہنم اوپر آ جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو چلو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا رہے گا، جب قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، زمین کے ٹکڑے ہوں گے، ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہ میرے پاس آئے گا اور قیامت کے میدان میں میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو قیامت کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ ہم 5واں تو بہت پیارا فائدہ ہے، میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نا روزانہ انشاءاللہ؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں کوئی بھی میرا امتی 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوض ہوگا، بہت لمبا چوڑا حوض کوثر ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، بولو سبحان اللہ، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور جو ایک قطرہ پیے گا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آجا آجا، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر تجھے عطا کر دوں گا۔ اور پھر ہمارے نبی فرماتے یاد رکھو جو میرے حوض کوثر پر آئے اور میں اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے کوثر کا پانی پلا دوں، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کتنے فائدے ہو گئے؟ 5۔ اور ایک اور سن لے بھائی، سنیں گے؟ آخری سن لے، بہت سارے فائدے، ایک آخری سن لو۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں جہاں شہیدوں کی جماعت ہوگی وہ بھی وہیں پر ہوگا، اور جب وہ اللہ کو پوچھے گا اللہ یہاں تو شہیدوں کی جماعت ہے، میں تو شہید نہیں ہوا، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب پر 100 مرتبہ درود پڑھا اور روزانہ پڑھا، شہداء کو جو مرتبہ میں نے عطا کیا درود پڑھنے والے کو بھی میں نے وہی مرتبہ عطا کر دیا۔ یعنی قیامت کے میدان میں جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ارے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جو سید الشہداء ہے، جہاں شہیدوں کی جماعتیں ہوگی، جہاں حضرت حمزہ ہوئے، جہاں حضرت حسین ہوئے، جہاں حضرت عبداللہ بن جہش ہوئے، جہاں حضرت خبیب ہوئے، جہاں حضرت مصعب ہوئے، نہ جانے کتنے شہید ہوں گے، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب تو میرے کو یقین ہے کہ آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ۔ نہیں پڑھیں گے؟ ہاں بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھنا ہے بھائی، پڑھنا تو ہے، کتنی مرتبہ؟ لیکن کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ محبت کے ساتھ۔ اور محبت کا کیا مطلب ہے اس پر میں بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، بولو صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول قیامت بولو کب آئے گی؟ آپ کو معلوم؟ یعنی احمد آباد میں کوئی خبر نہیں نا؟ کسی کو نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم، اللہ کی قسم کسی کو نہیں معلوم۔ اچھا وہ صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اتنا پیارا تھا، کیونکہ یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن میں اگر آپ 90 پارے میں جاؤ نا، اللہ نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی قیامت کے بارے میں پوچھے کب آنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو کہ اس کا علم کس کو معلوم ہے بھائی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو معلوم۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ نے وقت بتایا نہیں، صرف کس کو معلوم ہے؟ ہاں لیکن آئے گی، اچانک آئے گی۔
آسمان زمین پر بہت بھاری ہو جائے گی. تو خیر میں وہ روایت پر آؤں کہ وہ صحابی آئے اور آ کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھا, اللہ کے رسول ماں باپ آپ پر قربان, متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ قربان جاؤ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پیارا جواب دیا. ہمارے نبی نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی, مجھے یہ بتاؤ ما اعدت لہا, تم نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کب آئے گی کب آئے گی, لیکن تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ صحابی تھے, کہنے لگے ما اعدت لہا شیئا, اللہ کے رسول تیاری تو کوئی نہیں ہے, ایسی کوئی نماز بھی نہیں کہ میں بتا سکوں, ایسا کوئی روزہ بھی نہیں کہ میں بتا سکوں, میں نے تیاری میرے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی تیاری نہیں ہے, تو انہوں نے روتے روتے کہا ایک تیاری ہے, ایک تیاری ہے. آمین بولو, کاش وہ تیاری ہم کو بھی مل جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اعدت لہا, قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ وہ صحابی نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول کوئی تیاری نہیں مگر ایک تیاری ہے. کہا کیا تیاری؟ انی احب اللہ و رسولہ, یہ تیاری ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ایک تیاری ہے, میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا. اب سننا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت بڑی تیاری ہے, تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور سچی محبت کرتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو, سچی محبت کرتے ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احب یوم القیامہ. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تم رسول سے محبت کرتے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. کہا تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت میں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ اچھا ابھی تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا, جبرائیل آئے اور فرمایا میرے پیارے نبی جو آپ نے کہا اللہ نے پسند کر لیا, اور قرآن میں آیت کریمہ آ گئی. بولو قرآن میں آیت آ گئی. اللہ نے فرمایا, جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے, اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. آیت کریمہ آ گئی, جو اللہ رسول کی مان کر چلے دنیا میں تم جس سے محبت کرے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوئے. چلو میرے پیارے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. ہاں بولو نا, محبت کے ساتھ پڑھیں گے. محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں یا نہ, بس بات یہیں پہ ختم کرنا میرے کو. اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. کیا اللہ سے کیا محبت ہے؟ کیا محبت ہے اللہ سے؟ اللہ ہے نا, ہاں یا نہیں؟ ہاں وہ ایک مرتبہ وہ صحابی آئے تھے, دیہاتی صحابی, دیہاتی سمجھتے ہو نا, گاؤں والے, بدو, عربی, ویلیج کے رہنے والے. وہ ایک دیہاتی صحابی آئے تھے اور آ کر کہا تھا اللہ کے رسول این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہاتی صحابی نے آ کر سیدھے سوال پوچھا اللہ کے رسول این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اور پھر وہ دیہاتی صحابی نے کتنا اچھی بات کہی, وہ قریب فنناجیہ بعید فننادیہ. کہا اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ قریب ہے, ساتھ میں بولنا احمد آباد والوں, اگر اللہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ اللہ کو بلاوے. بھائی جو قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کیسی باتیں کریں گے؟ آہستہ آہستہ. بعید, اور اگر اللہ دور ہے تو فننادیہ, ہم بلند آواز سے اللہ 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 کہہ کر پکارے. یعنی وہ دیہات کے رہنے والے تھے, سیدھے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتا دو کہ اللہ کہاں ہے, اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ اللہ اللہ کہیں گے, اور اگر اللہ دور ہے تو ہماری آواز بلند ہوگی. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کہا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, قریب ہے کہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ مت جواب دیں, آپ کی طرف سے اللہ خود جواب دے کر بھیجے ہیں. اللہ نے جواب دے دیا ہے, اور آج بھی وہ جواب ہے کہ اللہ قریب ہے یا آپ کا کیا خیال ہے؟ قریب ہے یا دور ہے؟ اللہ جواب مل گیا ہے قرآن میں. حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں
قرآن میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، بولو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، کیا جواب آ گیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ، او میرے مجتبیٰ، اگر کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے، اللہ فرماتے کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے، اعلان کر دینا میں قریب۔ بولو اللہ، پورا احمدآباد ساتھ میں بولو نا اللہ، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ کتنے قریب ہے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جس کا مفہوم یہ ہے میں اتنا قریب ہوں، مانگنے والا کبھی مانگنے میں دیر کر لیتا ہے مگر میں عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ چلو معلوم ہوا کہ اللہ ہے، پہلے تو یہ بولو اللہ ہے، اور اللہ کیسے ہے؟ قریب ہے۔ کتنے قریب ہے اللہ؟ کتنے قریب ہے؟ دیکھو یہ بیٹا الیاس بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی میرے سے قریب ہے، یہاں شاہ نواز بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی میرے سے قریب ہے، ہمارے محسن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ سے یہاں تک آئے ماشاءاللہ، تو یہ قریب تو یہ لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم 2 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اللہ کتنے قریب ہے، پھر حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ، اور کہا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں اللہ نے جواب دے دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسان تو یہ سوال پوچھنا چاہتا اللہ کہاں ہے، اللہ قریب ہے، تو کتنے قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، کوئی کہتا نا اللہ آسمانوں پر، اللہ دائیں، اللہ بائیں، ہم کہتے ہیں نا کلمہ والا بندہ نا اللہ بہت قریب ہے، گردن جھکا دے، دل کے آئینے میں محبت سے دیکھ لے، اللہ تجھے وہاں موجود نظر آئے گا۔ خیر بات یہ ہو رہی تھی، درود تو پڑھیں گے، بات پھر میں وہیں پر سوئی لے کے آ رہا ہوں واپس، درود تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کتنی مرتبہ؟ اور کیسا پڑھیں گے؟ محبت سے۔ اور محبت کس کس کی ہونی چاہیے؟ جیسا بھی حدیث میں اللہ اور اللہ کے، اللہ کی محبت کیا ہے؟ دیکھو اللہ کی محبت، اللہ قریب ہے، بولو اللہ، اللہ کی محبت یہ ہے، اگر ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے، بولو ہے، نہیں بولو نا ہے، پھر آگے ہم آ رہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، یہ 2 محبت ہو جائے ہمارا درود پاک ہو جائے گا، اور اتنا پار ہو جائے گا قسم اللہ کی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہے، بولو اللہ ہے، اور اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، بولو نا اللہ کی قدرت کے آگے جتنے بھی حالات آئے اور کوئی کچھ بھی کہے، جس کی مرضی میں جو آئے وہ کہے، لیکن میرے پیاروں صحیح بات تو وہی ہوگی نا جو اللہ فرماتے، کیا ہونے والا وہ اللہ فرماتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے احمدآباد کے مسلمانوں، کوئی بھی حالات آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قسم اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آؤں تمہارا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، اور اللہ فرماتے گناہ کرتے جاؤ گے، گناہ کرتے جاؤ گے، گناہ کرتے جاؤ گے، ایسا ذلیل اور رسوا کروں گا کوئی رحمت کا قطرہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ گناہ نہیں، ساتھ میں بولو اللہ کی محبت یہ ہے، اور ہم گناہ، موبائل کیا ہوتا ہے موبائل پر؟ یہ ہمارے جوان اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بہت خوشی ہے آپ آئے اللہ کے گھر میں، کون سی نماز پڑھنے آئے؟ ساتھ میں بولو نا فجر۔ کتنے بیٹھے ہوں گے یہاں پر؟ اس سے بڑا غدار اور کمینہ اور بے وفا کون ہوگا؟
جو صبح ہونے کے ساتھ ہی ہمارے نبی کی آنکھوں کو گرما دیتا ہے. گناہ کتنا کرتے ہیں موبائل پر گناہ. رات کے 12 بجے ہمارے احمد آباد کے جوانوں کو پوچھو سارے جوانوں کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کے گھر میں ننگی عورت کو ہمارے موبائل میں دیکھا جاتا ہے. آدھا کپڑا پہنی ہے, پیچھے گانا بج رہا ہے, وہ ناچ رہی ہے. ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں ویاج کا کاروبار ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کا دل دکھایا جاتا ہے. بلکہ میرے پیاروں, ہمارے اس موبائل کی وجہ سے ہماری ماں کا دل دکھتا ہے, ہمارے ابا کا دل دکھتا. ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ وہ ہے جو جنت کا دروازہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرا جوان بیٹا موبائل کی دنیا میں بھٹکے, لیکن یہ بھٹک کے ماں کو بھی ناراض کرتا ہے, باپ کو بھی ناراض کرتا ہے. اللہ کی قسم پورے احمد آباد کا سروے کرو, اگر ہمارے احمد آباد میں طلاق اور ڈیورس ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. میرے دوستو, کبھی خیال نہیں آتا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم موبائل میں وہ چیز دیکھتے ہیں جو زبان پہ لا بھی نہیں سکتے ہیں. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ موبائل پہ ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے, موبائل پر پب جی کھیلا جاتا ہے, موبائل پر گیم کھیلی جاتی ہے, اور ایسا کونے کونے میں موبائل پر دیکھتا رہتا ہے. جہاں دیکھا کہ بیوی آئی فوراً اس کو یوں کر کے ہٹا دیتا ہے, پھر واپس وہ گندی چیز دیکھنا شروع کرتا. جو تم اپنی بیوی سے شرماتے ہو کہ میری بیوی اگر دیکھے گی کہ میں نے یہ چیز دیکھا تو گھر میں طوفان ہوگا. جو مسلمان اپنی بیوی سے ڈرتا, پیدا کرنے والے اللہ سے ڈر نہیں لگتا, پیدا کرنے والے اللہ سے ڈر نہیں لگتا. اور اتنے گناہ کے بعد حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو آج ایک عجیب وہ غریب بات سناتا ہوں, وقت بہت کم ہے لیکن بہت عجیب بات آپ کو سناتا, شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا. ایک تابعی, بولو کون؟ تابعی, اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت شہر, پورا مجمع بولے گا, پورا نام ہے شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ, تابعی ہے. وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس گئے. بیوی کا نام ہے حضرت ام سلمہ, ساتھ میں بولو حضرت ام, نہیں سب یہ یاد رکھ لو, بولو حضرت ام. اچھا وہ ہمارے نبی کی بیوی محترمہ, ہماری ماں, ارے بولو ہم سب کی ماں. تو وہ حضرت شہر آئے, اب حضرت شہر تو جوان تھے, آئے تابعی تھے, دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور اتنا اچھا سوال پوچھا, اماں, او اماں جان, اندر کون ہے؟ حضرت ام سلمہ, ہماری تو ماں ہے. تو حضرت شہر نے بالکل صحیح کیا, بالکل دروازے کی اوٹ پر آ کر سلام کیا اور سلام کر کے کہنے لگا, او میری اماں, او میری اماں. تو حضرت ام سلمہ کے اندر سے آواز آئی, کون؟ تو کہا بس شہر دور سے آیا ہوں. ہاں, تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا بس ایک سوال پوچھنے آیا میری اماں اور میری ماں, ایک سوال کا جواب دے دینا. کہا کیا سوال؟ کہا میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ پوری زندگی میں 23 سالہ نبوت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اور پھر وہ کہتے بھی ہے حضرت شہر, اماں آپ کو تکلیف ہو تو معاف کرنا, لیکن ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کے ساتھ ہوتا تھا, آپ ان کی بیوی, ہماری تو ماں ہے, صرف اتنا بتا دو کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں وہی دعا مانگے. حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے, اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر دینا. کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہ, اب بات پوری نہیں ہوئی ہے, برابر سننا, اللہ میرے ایمان کی حفاظت. میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں. کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ ہمارے نبی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پلٹانے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو ایمان پر جما دینا, میرے دل کو ایمان پر. اب حضرت ام سلمہ کا بیان سنو, کہتے جاؤ مت رکو, اوشب رکو, میرے نبی سب سے زیادہ یہی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے ایک دن تو میں خود نبی کے پاس گئی, میں نے کہا آپ کیوں ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان کی حفاظت کر لے, اللہ میرے دل کو ایمان پر جما دے, آپ کیوں ایسی دعا مانگتے؟ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا ہے. ارے سچ بتاؤ نا, ہمارے نبی کی وجہ سے پورے عالم میں ایمان کا ڈنکا اگر بجا ہے
تو کس کی وجہ سے؟ آقا محمد الرسول اللہ۔ میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے؟ آقا محمد الرسول اللہ۔ بلکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ آئے تو سب کو ایمان ملا، اگر آپ نہ آئے ہوتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سب بھٹکتے ہوتے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے تو خود پیارے نبی کو پوچھا آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان جما دے، اللہ ایمان پہ جما دے، اللہ ایمان کی حفاظت، آپ کیوں یہ دعا مانگتے؟ اے میرے احمد آباد والوں، ہمارے نبی نے جو جواب دیا، حضرت ام سلمہ فرماتی اس وقت میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام وان شاء ازاغ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے نبی کو پوچھا آپ کیوں یہ دعا مانگتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ جتنے قیامت تک آنے والے سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہم سب کے دل کہاں پر ہے؟ بولو اللہ کی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا انشاء اقامہ، جس کے بارے میں چاہا اللہ نے موت کے وقت کلمے کا فیصلہ کر دیا، وَإِنشَاءَ أَزَاغَ، وَإِنشَاءَ أَزَاغَ، اور جس کے گناہوں کو دیکھا ہو سکتا اللہ نے موت سے پہلے کلمے کے چھیننے کا فیصلہ کر دیا۔ میرے پیارو یہ ہمارے نبی کہہ رہے کہ اللہ چاہے تو کلمہ دے وے، چاہے تو کلمہ چھین لے وے۔ اور آج یہ موبائل کی دنیا، کیسی دنیا ہے موبائل کی؟ کیسے اللہ سے محبت، کیسی محبت میرے پیارو؟ ارے وہ صحابی نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا، لیکن انہوں نے ثابت کر کے بتایا کہ میں اللہ سے محبت کرتا۔ ہم احمد آباد والوں سے پوچھو پورا ہاتھ اٹھ جاتے ہم اللہ سے محبت کرتے۔ تو قسم کھا کر بولنا کہ موبائل پہ گناہ نہیں ہوتا ہے نا؟ موبائل سب کے پاس، ہاں یا نہ؟ آواز سے بولو ہاں یا نہ؟ مسواک، مسواک ہوگا ایسے نہیں، علماء کے پاس ہوگا، ہمارے بہت سادہ بڑے بڑے ساتھیوں کے پاس ہوگا، لیکن میں جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کیوں مسواک نہیں؟ حالانکہ موبائل بھی انسٹرومنٹ ہے، اللہ دنیا والوں سے بات ہوتی ہے، مسواک بھی انسٹرومنٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مسواک سے بڑا کوئی انسٹرومنٹ نہیں۔ کیوں؟ حضرت علی فرماتے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، جیسے ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ ایسے اللہ کے پیارے بندے ہوں گے جنہوں نے مسواک کیا ہوگا، وضو کیا ہوگا، اور اب جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے وضو کیا ہے مسواک نہیں کیا ہے، وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بگ ڈفرنس، ایک بہت بڑا فرق ہے، جو مسواک کر کے آیا ہے وہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھے گا وہ نماز پڑھتا ہوگا، امام کی آواز سنتا ہوگا، ساتھ میں اللہ سے بات بھی کرتا ہوگا، اور بغیر مسواک والا صرف امام کی آواز سنتا ہوگا، اللہ سے بات نہیں کرتا ہوگا۔ تو میرے دوستو مسواک کس سے بات کرنے کا ذریعہ؟ اور موبائل دنیا والوں سے، غلط جگہوں میں پورا دن سنیپ چیٹنگ، لڑکیوں سے باتیں کرتے رہنا، عورتوں سے باتیں کرتے رہنا۔ میرے پیارو موبائل مہنگا، مسواک لیکن نہیں پسند مسواک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا احمد آباد بولے ہمارے نبی نے کوئی نماز یا کوئی وضو بغیر مسواک کے۔ ہمارے نبی گھر میں داخل ہوئے تو مسواک، گھر سے باہر جانا ہو تو مسواک، رات کو سونے سے پہلے تو مسواک، صبح اٹھے تو مسواک، ہمارے نبی کھانے سے پہلے تو مسواک، کھانا کھانے کے بعد تو مسواک، وضو سے پہلے تو مسواک، نماز کھڑی ہو تو کھڑی ہونے سے پہلے۔ اور ہمارے پاس مسواک، یہ اللہ سے محبت ہے ہماری، یہ اللہ سے محبت ہے ہماری۔ حالانکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کہو یا مفتیان کرام کے سب سے بڑے مفتی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کتنے پیار سے لکھتے ہیں، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت۔ علامہ شامی جیسے اللہ کے ولی لکھتے گئے، اتنے بڑے مفتی لکھتے ہیں، ارے مسواک کر لے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، مسواک کر لے اللہ راضی ہو جائے گا۔ آخر میں کہتے ہیں مسواک کر لے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ لیکن نا اللہ کی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ 100 درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کس کی محبت کے ساتھ؟ اللہ کی محبت ہے کہ گناہ
تو موبائل کیا کریں گے؟ باہر جا کے توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے، کسی کو دے دو گے؟ کچھ مت کرنا ایسا کچھ مت کرنا۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، کسی مفتی نے یہ فتویٰ دیا کہ موبائل حرام؟ ہاں یا نہ بولو نا، میں کوئی آپ کا نکاح نہیں قبول کروا رہا ہوں۔ کسی مفتی نے فتویٰ دیا موبائل حرام؟ بلند آواز سے بولے نہیں۔ مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، تو یہ قاری احمد علی کیسا فتویٰ دے گا؟ بڑے بڑے مفتیان کرام نے کہا موبائل حلال، تو میں بھی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہوں گا، بولو موبائل حلال ہے، جائز ہے، 101% حلال، 1001% حلال۔ جب کسی بڑے مفتی نے موبائل کو حرام نہیں کہا، موبائل حلال ہے، مگر میرے احمد آباد والوں جس طرح آپ لوگ استعمال کرتے ہو وہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ تو چلو کون تیار ہے آج اللہ کی محبت کو زندہ کرے؟ کیا کرنا معلوم ہے؟ ہمارا جو موبائل ہے نا، اس کا صرف فارمیٹ بدلنا ہے۔ ارے بولو کیا کرنا؟ کہا اس میں جو گندی گندی چیزیں ہیں نا، آوارہ گردی کی جو چیزیں نا، ارے میرے پیارو اس میں علماء کے بیان لے لو، قرآن پاک کی تفسیر لے لو، حدیث پاک کی شرح لے لو، ارے قراتیں لے لو، ارے نظم لے لو، نعت لے لو۔ بلکہ اگر کسی کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہ ہو تو آج کا جو ایجوکیشن ہے، آج کا سائنس کیا ہے، آج کا میڈیکل کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا لاجک کیا ہے، آج کا میتھمیٹکس کیا ہے، ارے ہمارے موبائل کو ایجوکیشن نالج کا مرکز بناؤ۔ اللہ کی قسم، جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، فارمیٹ بدلو گے وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ بولو کریں گے؟ محبت کریں گے انشاءاللہ۔ محبت کا مطلب ہے گناہ۔ اچھا اب ایک دوسری بات، 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، 2 محبت کے ساتھ، ایک اللہ اور ایک ہو گیا، وقت ہو گیا، 5 منٹ ہے، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو میرے کو یہ بتا دو نا، نبی سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ؟ کرتے نا؟ تو ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن، نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ سچی محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی، ہاں، کیونکہ ہم نے احمد آباد میں دیکھا ہوگا، کوئی کرکٹر سے محبت کرتا، کوئی فٹ بال والے سے محبت کرتا، کوئی والی بال والے سے محبت کرتا، کوئی ہالی ووڈ والے سے محبت کرتا، کوئی بالی ووڈ والے سے محبت کرتا۔ اور جب میرے کو پتا چلا، میں نے کہا ہاں محبت کرتا ہے۔ کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ زمین پہ کمال بتاتا ہے، لیکن ہماری عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، بالی ووڈ والا، ہالی ووڈ والا، وہ زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ جو آسمان پر، ہاں یہ دیکھو بہت سارے، ہاں میں کہتا ہوں، کیا نام مولانا عرفان بھائی، میں آپ کو کہوں گا، یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے نا، یہ ہم کو پہنائی ہے، یہ پہنی نہیں ہے، ٹوپی پہنا ہے۔ ابھی ان کی ٹوپی اتارو، ان کے بال کی سٹائل دیکھو، یہ علاقہ دیکھو، یہاں بال نہیں ہے، ہاں یہاں بولو نہیں ہے، پیچھا ہے نہیں، عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال رکھا ہوا ہے۔ ہاں کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو کہتی ہوگی اتنا بڑا کارٹون تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں میرے کو بتاؤ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ ویسٹرن سٹائل، فیشن، آج کل کا فیشن ہے وہ، یعنی کوئی ہالی ووڈ والا، بالی ووڈ والا، ارے اللہ کی قسم وہ زمین پہ پیدا ہو کے زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ میں اللہ کی قسم کون سی کمی تھی؟ جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ آپ مکہ کے جنگل میں چلتے گئے تو پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف اپنی انگلی مبارک رکھتے ہیں تو 3000 آدمی پانی بھر بھر کے لے کر چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارو ایسے نبی ہم کو کہاں ملیں گے؟ اس لیے طے کرو کہ نبی سے بھی محبت کریں گے۔ اور نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ، پکا وعدہ، بولو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے۔ بس میرے پیارو، میرے پورا بات کا خلاصہ یہ ہے، 100 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ نمبر 2، اللہ سے محبت کریں گے، یعنی موبائل پر کوئی نہیں بولو نا، کیونکہ سب سے زیادہ اسی پر گناہ ہوتے ہیں، بولو موبائل پر کوئی گناہ۔ اور نمبر 3، پیارے نبی سے محبت کریں گے، اور نبی سے محبت کا مطلب ہے 5 وقت کی، کون کون تیار ہے؟ بولو 5 وقت کی نماز، کیونکہ میں